ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد بہت سی قوموں کو. ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، کوئی قوم اپنے وقت مقررہ سے نہ آگے بڑھے گی، نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ پیچھے ہٹتی ہے. ثم ارسلنا رسلا تترا، پھر ہم نے بھیجے اپنے رسول پے در پے، مسلسل، متواتر. ثم ارسلنا رسلنا تترا، کیا زبان ہے؟ کلما جاء امة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث. ثم كلما جاء امة رسولها، جب کبھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آتا، كذبوه تو قوم اسے جھٹلاتی، اسے جھوٹا بتاتی. فاتبعنا بعضهم بعضا، پس ہم نے پیچھے لگا دیا ان کے بعض کو ان کے بعض کے. وجعلناهم احاديث، پھر ہم نے انہیں بنا دیا باتیں، ان کو افسانے اور کہانیاں بنا دیا. وہ قومیں جنہوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ سرکشی کی، آج کہاں ہیں وہ قومیں؟ صرف ان کا تذکرہ ہے، داستان ہے، باتیں ہیں. وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون، خدا خود کہتا ہے پھٹکار ہے ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتی. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ کو اور اس کے بھائی ہارون کو، بآیاتنا، اپنی آیتوں کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور کھلی دلیل کے ساتھ. الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما عالین، اور وہ سرکش قوم تھے. فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم دو ہماری طرح انسان جو ہیں ان کی اطاعت کریں، ان کی بات مانیں. وقومہما لنا عابدون، حالانکہ ان کی قوم ہماری عبادت کر رہی ہے. فکذبوہما، پس ان دونوں نے انہیں جھٹلایا، ان سب نے ان دونوں کو جھٹلایا. فکانوا من المہلکین، پس وہ ہو گئے ہلاک کیے جانے والوں میں سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو کتاب تاکہ وہ ہدایت پائیں. وَجَعَلْنَا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہدایت پائے. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے بنایا ابن مریم اور ان کی ماں کو ایک آیت، ایک نشانی. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتَ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے ان دونوں کو ٹھکانہ دیا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، ایک بلند مقام پر، ذات قرار، جو قرار رکنے کے قابل جگہ ہے، آرام کرنے کی جگہ ہے. وہ معین، اور وہاں چشمے ہیں. ایسی جگہ ہم نے عیسیٰ اور ان کی ماں کو روکا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسولو، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے. وعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو. انی بما تعملون علیم، یقیناً میں تمہارے اعمال کو جاننے والا ہوں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یقیناً یہ تمہاری امت امتاً واحدہ، ایک ہی امت ہے، یہ تمہاری قوم ایک ہی قوم ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں. فَاتَّقُونَ، پس تم مجھ سے ڈرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، تو قوموں نے کیا کیا، اپنے معاملے کو اپنے آپس میں کاٹ لیا، ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. اپنی دینی وحدت کو منتشر، اپنی دینی وحدت کو پارا پارا کر دیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنی دینی وحدت کو پارا پارا کر دیا. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ٹکڑی اپنے پاس جو ہے اس پر رکھڑی ہوئی ہے، اس پر خوش ہے، اس سے راضی ہے. فذرہم فی غمرتہم حتی حین، اے حبیب تم انہیں چھوڑ دو ان کی مدہوشی میں، ایک وقت تک کے لیے وہ رہیں گے. ایحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین، کیا یہ سمجھ رہے ہیں، کیا یہ سوچ رہے ہیں، انما نمدہم بہ من مال و بنین، کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں. نمدہم، ہم ان کو مدد کر رہے ہیں، من مال و بنین، مال سے اور اولاد سے، لڑکوں سے. نسارع لہم فی الخیرات، کیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو اچھائی دینے میں تیزی کر رہے ہیں، اچھائیاں دے رہے ہیں ان کو.
یہ جو مال مل رہا ہے، یہ جو دولت مل رہی ہے ان کو، جو سکون اور آرام مل رہا ہے دنیا کا، کیا یہ ان کے حق میں اچھا ہے ایسا سمجھ رہے ہیں؟ بل لا یشعرون، بلکہ ان کو شعور نہیں ہے۔ کفار اور خدا ناترس لوگ، جو ان کو خدا دے رہا ہے وہ ان کو ہلاک کرنے کے لیے دے رہا ہے۔ ہاں، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے رعب سے ڈر رہے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دیتے، والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں، ما آتوا وہ جو دیتے ہیں، وقلوبهم وجلہ، اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، عبادتیں کرتے ہوئے دل ان کے ڈر رہے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، اس بات سے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ رہے ہیں، رب کے پاس جا رہے ہیں، وہ رب سے ان کو ملنا ہے ایک دن، یہ بات جب سوچتے ہیں تو کانپ جاتے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، اولئک یسارعون فی الخیرات، ایسے لوگ نیکی میں جلدی کرنے والے ہوتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور وہ اس میں سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں، ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی نفس پر بوجھ نہیں ڈالتے الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی قدرت اور اس کی طاقت کے مطابق۔ ولدینا کتاب ینطق بالحق، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ گفتگو کرتی ہے، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ جو نامہ اعمال ہے ایسی کتاب ہے جو برابر برابر بتائے گی، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ کافروں کے دل اس سے مدہوشی میں ہیں، غفلت میں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے لیے اعمال ہیں ان کے اس کے سوائے، هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، جن پر وہ عمل کر رہے ہیں، جن کا وہ عمل کر رہے ہیں۔ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ، یہاں تک کہ ہم نے پکڑا ان کے مترفین کو یعنی ان کے مالداروں کو، بالعذاب، عذاب میں، وہم اذا ہم یجأرون، تو وہ چیخنے چلانے لگے، جب عذاب آتا ہے تو چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ لا تجأروا اليوم، آج کے دن چیخو چلاؤ نہیں، انکم منا لا تنصرون، یقیناً تم ہمارے مقابلے پر کسی سے مدد نہیں دیے جاؤ گے، اب کون ہے جو تم کو ہمارے عذاب سے بچائے گا؟ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، یقیناً میری نشانیاں تم پر پڑھی جاتی تھیں۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے تھے، لوٹ جاتے تھے اپنے پاؤں کے بل، مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، بہی، اس کے ساتھ، سامرا تہجرون، مستکبرین بہی سامرا تہجرون، تکبر کرتے ہوئے راتوں میں رسول اللہ اور قرآن کے خلاف باتیں بیان کر رہے تھے، اپنے کرتے رہے تم لوگ آپس میں۔ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کیا انہوں نے بات کو سمجھا نہیں؟ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کیا ان کے پاس ایسی بات آئی جو ان کے اگلے باپوں کے پاس نہیں آئی؟ اگلے یعنی ان کے باپ دادوں کے پاس جو بات نہیں آئی وہ آئی؟ کیا کوئی نئی بات آ گئی ان کے پاس؟ دین تو ان سے پہلے کے لوگوں کے پاس بھی آیا، اسلام تو ان سے پہلے کی جو قومیں تھیں ان کے پاس بھی آیا۔ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں؟ فہم لہ منکرون، بس وہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رسول کے ساتھ پاگل پن ہے، ہمارے رسول دیوانے ہیں؟ استغفر اللہ، بل جاءہم بالحق، بلکہ رسول آیا ہے حق کے ساتھ۔ حق کی تعریف میں نے کی، حق کسے کہتے ہیں؟ اب کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، بل جاءہم بالحق، بلکہ وہ حق کو لایا ہے ان کے درمیان۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور اکثر ان کے حق سے کراہت کرنے والے ہیں، حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ، اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے، لفسدت السماوات، تو ہلاک ہو جائیں آسمان، والارض، اور زمین، ومن فیہن،
اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ آئے ہم ان کے پاس ان کی نصیحت کے ساتھ، یعنی ہم لائے ان کے پاس ان کی نصیحت، فہم عن ذکرہم معرضون، پس وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ام تسألہم خرجا، اے حبیب پاک کیا تم ان لوگوں سے کچھ خرچ مانگتے ہو، پیسہ مانگتے ہو؟ فخراج ربک خیر، جو آپ کا رب آپ کو دیتا ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت بہتر ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ بہترین رزق دینے والا ہے، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً آپ ان کو بلا رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، راستے سے منحرف ہیں، پلٹ گئے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور دور کر دیں ان کی تکلیف کو، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ، تو وہ اور گہرائی میں چلے جائیں گے، اپنی سرکشی میں اور زیادہ سرکشی میں مبتلا ہو جائیں گے، یعمہون، اور زیادہ سرکشی میں بھٹکیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور البتہ تحقیق ہم نے عذاب ان کو پکڑ لیا عذاب میں، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، لیکن انہوں نے پس نہیں جھکے وہ اپنے رب کی طرف، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور وہ گڑ گڑائے نہیں، عذاب آنے کے باوجود بھی سدھرے نہیں، حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ ہم نے ان پر کھول دیا دروازہ عذاب شدید کا، اذا ہم فیہ مبلسون، وہ اچانک اس میں مایوس ہو جاتے ہیں، جب عذاب شدید آتا ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیے کان، سماعتیں، والابصار، اور بصارتیں، والافئدہ، اور دل، وہی ہے خدا جس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے، کان دیے، آنکھیں دی، کیوں کہ ان کانوں سے جسے سننا ہے اسے سنو، ان آنکھوں سے جسے دیکھنا ہے اسے دیکھو، اس دل میں جسے رکھنا ہے اسے رکھو۔ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو، ارے آنکھوں سے کسے دیکھ رہے ہو، بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کر رہے ہو، کس کے نغمات سرمدی سن رہے ہو، بہت تھوڑا ہے جو تم شکر ادا کر رہے ہو، اور تمہارے دل میں کون جاگزی ہے، کس کے جلوے ہیں، تیرے جلووں کے سوا کیا ہے نگاہ ہو دل میں۔ یہ شعر کہوں گا حضرت کامل حیدرآبادی شبتاری رحمت اللہ علیہ کا، یہ شعر کہہ کے ہی گزروں گا، تیرے جلووں کے سوا کیا ہے نگاہ ہو دل میں، تیرے جلووں کے سوا کیا ہے نگاہ ہو دل میں، تو ہی تو ہے میرے احساس کی ہر منزل میں۔ قلیلا ما تشکرون، تمہاری آنکھوں میں کس کے جلوے ہیں، آجا میری نظروں میں، سما جا میرے دل میں، آنکھوں میں تیرا گھر ہے، تیری جا میرے دل میں۔ میں عاشق تو معشوق سے کہہ رہا ہے، ہمارا محبوب حقیقی تو ایسا ہے کہ اسی کے جلوے آنکھوں میں بستے ہیں، اسی کے جلوے دل میں نظر آتے ہیں، اسی کے ہم کیا کہیں، کیا بتائیں۔ قلیلا ما تشکرون، ارے ہر نعمت نواز، ہر نعمت سے سرفراز فرمانے والا بھی تمہارے ہی ساتھ ہے، بہت کم شکر ادا کرتے ہو تم۔ صرف وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور وہی ہے خدا جو زندہ بھی کرتا ہے اور مار بھی دیتا ہے، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے ہے اختلاف لیل و نہار کا، رات و دن کی تبدیلی کس کی وجہ سے ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، کون دن کو رات میں بدل رہا ہے، کون رات کو دن میں بدل رہا ہے، وہی بدل رہا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں ہے، بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے کہا مثل اس کے جو اگلوں نے کہا، اگلی امتوں نے جو بدتمیزی کی باتیں کی وہی انہوں نے بھی کہا، عرب کے لوگوں نے بھی وہی کیا، حضور کے زمانے کے کافروں نے بھی ویسی باتیں کی۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، انہوں نے بھی کہا کہ اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں،
وَكُنَّا تُرَابًا اور ہو جائیں ہم مٹی، وَعِظَامًا اور عظامًا ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ کتنی بری بات کہی کافروں نے، کیا بدتمیزی کی بات کہی، لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ اس بات کی یعنی خبروں سے اٹھائے جانے کا وعدہ ہم بھی کیے گئے اور ہمارے باپ دادا جو ہم سے پہلے گزرے وہ بھی کیے گئے، ایسا ہی بولا جا رہا ہے۔ ہمارے دادا کے زمانے میں بھی کہا جا رہا تھا، پردادا کے زمانے میں بھی کہا جا رہا تھا، آج سے 1000 برس پہلے بھی کہا جا رہا تھا، اور آج بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم کو خبروں سے نکلنا ہے۔ استغفر اللہ۔ لقد وعدنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین کافروں نے کیا کہا کہ نہیں ہے یہ مگر اگلوں کے قصے، داستانیں، کہانیاں، جو لوگ گزر گئے ان لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ استغفر اللہ۔ قل لمن الارض ومن فیہا، اے حبیب تم فرماؤ، تم پوچھو، لمن الارض ومن فیہا کس کے لیے ہے زمین اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ یہ کافر کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل افلا تذکرون اے حبیب تم فرماؤ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم اے حبیب تم پوچھو کہ کون ہے ساتوں آسمانوں اور عرش ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب؟ سیقولون للہ تو وہ کہیں گے کہ اللہ۔ ساتوں آسمان اور زمین، ساتوں آسمان اور عرش اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ہیں۔ قل افلا تتقون اے حبیب تم پوچھو کیا تم پرہیزگار نہیں ہوتے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء اے حبیب ان سے پوچھو کہ کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی سلطنت؟ وہو یجیر ولا یجار علیہ اور وہ یجیر پناہ دیتا ہے، بچاتا ہے، ولا یجار علیہ اور اس کے مقابل کوئی پناہ نہیں دے گا، اس کے خلاف کوئی بچائے گا نہیں کسی کو، اس کے مرضی کے خلاف کوئی کسی کو بچائے گا نہیں۔ ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل فانا تسحرون اے حبیب تم فرماؤ کہ کہاں تم فانا تسحرون تم کہاں جادو کیے جا رہے ہو؟ بل اتیناہم بالحق بلکہ ہم آئے ان کے پاس حق کے ساتھ، وانہم لکاذبون اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ ما اتخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا نہیں بنا لیا، اللہ نے کوئی بیٹا نہیں جن لیا۔ وما کان معہ من الہ اور اس کے ساتھ کوئی خدا نہیں ہے۔ اذا لذهب كل الہ بما خلق اگر اللہ کے ساتھ دوسرے بھی خدا ہوتے تو ہر خدا اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو لے جاتا۔ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اور ایک دوسرے پر سرکشی کرتے، لڑنے آتے، تو کیا یہ خدا دوسرے خدا سے لڑتا، تیسرا خدا چوتھے خدا سے لڑتا، چند خداؤں کی جماعت ٹیم بن جاتے، ایک خداؤں کی ٹیم دوسرے خداؤں کی ٹیم سے لڑتی ہے، تو میں گالی گلوچ چلتا۔ استغفر اللہ یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ پاک ہے اللہ، اما یصفون اس سے جو بیان کرتے ہیں، یہ جو باتیں کرتے ہیں اس سے اللہ بہت پاک ہے۔ عالم الغیب والشہادہ وہ غیب و شہادت کا جاننے والا ہے۔ فتعالی اما یشرکون ان کے شرک سے وہ بہت بلند ہے۔ قل ربی اما ترینی ما یوعدون اے حبیب آپ فرمائیں کہ اے میرے رب اگر تو دکھائے مجھے وہ وعدہ جو تو ان سے کرتا ہے یعنی عذاب یا قیامت، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین تو اے میرے رب مجھے ظالم قوم میں نہ بنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ اور یقیناً ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم دکھائیں آپ کو وہ چیزیں جن کا ہم
انہیں وعدہ کرتے ہیں عذاب یا قیامت کو ہم دکھا سکتے ہیں آپ کو. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اے حبیب دور کرو اس طریقے سے جو بہتر ہو برائی کو. نحن اعلم بما یصفون، ہم زیادہ جانتے ہیں ان باتوں کو جو یہ وصف کرتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں. وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور تم کہو اے رب، اے میرے رب میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کے وسوسوں سے. واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور میرے رب میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں، شیطان میرے پاس نہ آئیں. حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ اذا جاء احدهم الموت، آئے ان میں سے کسی ایک کے پاس موت، قال رب ارجعون، تو وہ کہے گا مرتا مرتا کہ رب ارجعون، اے میرے رب مجھے لوٹا دنیا میں. لعلی اعمل صالحا، کافر مرتے ہوئے کیا کہے گا؟ مجھے پھر دنیا میں بھیج. لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں عمل نیک کروں. فیما ترکت، اس دنیا میں جسے میں نے چھوڑ دیا. کلا، ہرگز نہیں. حالت کفر پر مرا، اب دنیا میں بھیجو بولتا ہے. انہا کلمۃ هو قائلها، یہ بات ہے جو بول رہا ہے، یہ اس پر عمل نہیں کرے گا. اگر ہم دنیا میں بھیج دیں گے بھی تو پھر وہی کرے گا، وہی کفر و شرک و ارتداد و بدعت و ضلالت وہی کرے گا. ومن ورائہم برزخ، ویرپن کو پھر یہاں بھیجا گیا تو پھر ویرپن ہی بنے گا. ومن ورائہم برزخ، اور ان کے پیچھے جہنم ہے اور ان کے پیچھے برزخ ہے. الی یوم یبعثون، اس دن تک کے لیے جس دن یہ اٹھائے جائیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب ان کے درمیان سور میں پھونکا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو آپسی انصاب، رشتے ناتے کام نہیں آئیں گے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وقت نہیں ہے ورنہ اس آیت پر کم سے کم 1 گھنٹے کی تقریر کرتا، کم سے کم. انشاءاللہ میں کبھی کروں گا انشاءاللہ العزیز، کیونکہ ابھی میرے پیر بھائی نے کہا کہ کچھ لوگ اس بارے میں غلط باتیں بیان کر رہے ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب سور میں پھونکا جائے گا، یعنی جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان نسب نہیں ہوگا، رشتے نہیں ہوں گے. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، یہ خونی رشتے جو ہوتے ہیں نا، سسرالی رشتے، ماں باپ کی طرف سے رشتے، تو سسرالی رشتہ ہے. مدراس والے کا دگوبار سے تعلق سسرالی رشتہ ہے، اور کوئی رشتہ نہیں. اور مدراس والے کا مدراس والوں سے تعلق ہے، ماں باپ کی طرف سے ہے نا. راسخ شاہ صاحب کا مراد شاہ صاحب سے تعلق ہے، کیوں؟ ماں باپ کی طرف سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ سسرالی رشتے اور ماں باپ کی وجہ سے جو رشتے ہیں یہ کام نہیں آئیں گے. اللہ فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، ان کے آپس کوئی رشتہ داری نہیں چلے گی، نہیں ہوگی. يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور آپس میں ایک دوسرے سے کوئی بات بھی نہیں کرے گا، کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں، کچھ سوال جواب بھی نہیں کر لیں گے. ہر ایک کو اپنی نفسی نفسی کا عالم ہوگا. قیامت کے دن انصاب کام نہیں آئیں گے. بے شک حضور فرماتے ہیں کل نسب و سبب لمنقطع یوم القیامہ، ہر نسب یعنی ماں باپ سے جو رشتہ قائم ہوتا ہے، یہ میرا خلیرا بھائی ہے، چچیرا بھائی ہے، مولیرا بھائی ہے، پپیرا بھائی ہے، ممیرا بھائی ہے، طاہرہ بھائی ہے، یہ ماں باپ کی طرف سے جو رشتے قائم ہوئے اسے کہتے ہیں نسب. سبب سسرال کی وجہ سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں. کل نسب و سبب، ہر نسب اور سبب لمنقطع، منقطع ہونے والے ہیں یوم القیامہ، قیامت کے دن. الا نسبی و سببی، لیکن میرا نسب اور سبب منقطع نہیں ہوگا. کون کہہ رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو جسے حضور سے رشتہ ہے، جو حضور کی اولاد ہے، جو حضور کی آل ہے، اس کی حضور ضرور مدد فرمائیں گے. اب یہ تو سید کے لیے ہے،
یہ تو سادات کے لیے ہے کہ وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، رسول اللہ کے پوتے ہیں، رسول اللہ ان کے باپ دادا ہیں، نانا ہیں، لیکن اب جو رسول اللہ کی اولاد سے تعلق نہیں رکھتے، اب ان کے لیے کیا ہے؟ وہ بھی رسول اللہ کی آل ہیں۔ یہ آل خون سے تعلق رکھنے والی، وہ آل روح رسول سے تعلق رکھنے والی۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امت مصطفیٰ کا ہر فرد اگرچہ کہ سادات کرام کی طرح خون مصطفیٰ سے نہیں بنا، رسول اللہ کے جسم پاک سے اس کا تعلق نہیں، لیکن روح مصطفیٰ سے ہر امتی کا تعلق ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہوں اور ہر چیز میرے نور سے پیدا ہوئی، لہٰذا اے امتی، حضور کے امتیوں، اگر تم سید نہ ہوئے بھی تو کیا، تم حضور کے نور سے بنے ہو، تم حضور کی روح سے بنے ہو، حضور تمہارے ابو الارواح ہیں، حضور روحانی باپ ہیں تمہارے، حضور نورانی باپ ہیں تمہارے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کی بیویوں کو امہات المومنین کہا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ہر نسب و سبب کام نہیں آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ راسخ شاہ صاحب کا بیٹا ہے، راسخ شاہ صاحب کا بیٹا ہونا وہاں کام آئے گا نہیں، رسول اللہ کا امتی ہے، یہ کام آئے گا۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کلو نسب و سبب لمنخطع یوم القیامت الا نسبی و سببی، میرا نسب و سبب کام آئے گا۔ تو یہ بھی نسب رسول میں ہیں جتنے آل مصطفیٰ ہیں، اسی لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ آل کے لفظ کو اصحاب سے پہلے کیا، کیوں کیا؟ اس لیے کہ اصحاب تو اصحاب ہی ہیں، صحابہ تو صحابہ ہی ہیں، لیکن آل کے لفظ میں حضور کے جو خون سے رشتہ رکھتے ہیں وہ بھی ہیں، اور آل محمد سے مطلب پورے آل مصطفیٰ یعنی تمام امت مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے اصحاب پر آل کو پہلے بیان کیا گیا، اصحاب کا لفظ بعد میں آیا، آل کا لفظ پہلے آیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میں کیا کروں، مجھے وقت نہیں ہے، زیادہ وقت نہیں لگا سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں ایک آیت آئی، میں نے پیش بھی کیا ہے اس آیت کو۔ قرآن مجید میں تفسیر مدارک ایک تفسیر ہے، میں تفسیروں کے حوالے بہت کم دیتا ہوں کیونکہ آپ حضرات اس خماش کے، اس مزاج کے لوگ نہیں ہیں کہ حوالے سنیں، ریفرنسز سنیں، لہذا میں تفسیروں کے حوالے نہیں دیتا، لیکن اس مقام پر تو مجھے دینا ہے، میں نے دیا ہے بہت سے مقامات پر۔ تفسیر مدارک کا حوالہ دیتا ہوں، اس میں یہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی، وہ پیش کی گئی ہے۔ کون سی آیت ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ ایمان والوں سے قریب ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور اس کے ساتھ ایک لفظ آیا ہے اس آیت کے بعد۔ تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ یہ آیت کا ٹکڑا تھا، ایسی بھی قرات ہے، ٹکڑا تھا نہیں، ٹکڑا ہے یہ قرات۔ ایک قرات قرآن کی یہ بھی ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وہو ابو لہم۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ نبی یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ ان سے قریب ہیں، اور وہ ان کے باپ ہیں، روحانی باپ ہیں نبی تمام ایمان والوں کے۔ اسی لیے تو ان کی جانوں سے زیادہ ان سے قریب ہیں۔ روح مصطفیٰ ہی سے ہماری ارواح بنی ہیں، اس واسطے مصطفیٰ ہمارے روحانی باپ ہیں، خواہ ہم سید ہوں یا نہ ہوں۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ تو قرات آپ کو معلوم ہے، لیکن یہ قرات ایسی بھی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وہو ابو لہم، اور ان کے باپ ہیں۔ کیسے باپ ہیں؟ روحانی باپ، نور کے اعتبار سے وہ باپ ہیں، انہی کی روح و نور سے ہم بنے ہیں۔ اسی لیے اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ کوئی حافظ ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ جلدی بولو۔
وازواجہ امہاتہم، وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، نبی باپ ہیں، ہمارے باپ ہیں، ہم مسلمانوں کے روحانی باپ ہیں، ایمانی باپ ہیں، نورانی باپ ہیں، اور ان کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، تو ہم ان کے بیٹے ہوئے نورانی اور روحانی اعتبار سے، تو یہ بیٹا ہونا کام آئے گا۔ خیر مجھے زیادہ عرض کرنا نہیں ہے، ویسے بھی 1 گھنٹے سے قریب لے لیا وقت آپ کا میں نے۔ یومئذ ولا یتساءلون فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ حضور کی بڑائی یہی تو ہے کہ جو چیز دوسروں کو حاصل نہیں وہ رسول کو حاصل ہے، سب کو ملے چیز، ہر ایک کا نسب کام میں آ جائے گا تو پھر رسول اللہ کا نسب کام آئے تو فرق کیا ہے؟ اسی لیے ہر نسب کو کاٹ دیا کہ کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، مصطفیٰ کے پاس دوڑو، اگر تم ان کے بیٹے ہو نسل کے اعتبار سے بھی تو تم بچ گئے، اگر تم امت ہو ان کی بھی تو تم بچ گئے۔ چلو، چت بھی اپنی ہے، پٹ بھی اپنی ہے، میں نہیں ہار ماننے والا۔ ہائے ہائے ہائے، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کے موازین یعنی وزن بھاری ہو جائیں گے بس وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، جن کے وزن بھاری ہو جائیں گے یعنی جن کے اعمال کے وزن بھاری ہو جائیں گے، جن کے اعمال زیادہ ہوں گے، اعمال صالحہ، وہ لوگ جو ہیں کیا ہوں گے؟ کامیاب ہونے والے ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے، جن کے اعمال صالحہ کم ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو ایسے لوگ ہی وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، فی جہنم خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔